آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار پر بات کرنے والے ہیں جن کا نام پہلوی دور حکومت سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے، لیکن شاید جن کی شخصیت اور آپ کہہ لیں اثر و رسوخ اکثر پردے میں ہی رہتے ہیں۔ جی ہم بات کر رہے ہیں عبدالکریم ایادی کی۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں کئی طرح کے ذرائع ہیں۔ دیکھیں، پوسٹ 738.pdf سے کچھ حصے ہیں، پھر شاہ کے بہت قریبی ساتھی حسین فردوس، ان کی یادداشتیں جو کافی تہلکہ خیز ہیں۔ جی ہاں، وہ تو بہت مشہور ہیں۔ اور ایران میں اس وقت جو اسرائیل کے سفیر تھے میر ازری، ان کے بیانات ہیں، امریکی سفارتی کیبلز ہیں، سواک یعنی پہلوی دور کی جو خفیہ ایجنسی تھی، ان کی رپورٹس اور کچھ دوسرے تاریخی حوالے بھی ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان سب ذرائع کی روشنی میں عبدالکریم ایادی کو سمجھیں، ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا، وہ کیسے اتنے اوپر پہنچے، ان کی طاقت کتنی تھی، ان پر الزامات کیا کیا لگے، اور جو تنازعات ان سے جڑے ہیں ان سب کا ایک تفصیلی جائزہ لیں۔ جی بالکل۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ اچھا، اس کہانی کا جو آغاز ہے نا، وہیں سے یہ بہت غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، وہ ایادی کے خاندان کو بہائی تاریخ کے بالکل ابتدائی دنوں سے جوڑتے ہیں۔ اچھا، بالکل شروع سے۔ جی ہاں، بتایا گیا ہے کہ ان کے والد مرزا محمد تقی ابن ابہر اور ان کے نانا ملا علی اکبر شہمیر زادی، جنہیں حاجی آخند بھی کہتے تھے، یہ ان 4 لوگوں میں شامل تھے جنہیں خود بہاؤاللہ نے یعنی بہائیت کے بانی نے سب سے پہلے ایادی امر اللہ یعنی امر الہی کے ہاتھ مقرر کیا تھا۔ اوہ، ایادی امراللہ، یہ تو کوئی بہت اہم حیثیت لگتی ہے بہائی انتظامیہ میں۔ یہ ادارہ کیا تھا اور ان اولین ہاتھوں کا کردار کیا بتایا گیا ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم کلیدی ادارہ تھا۔ ذرائع اسے بہائی انتظامیہ کا ایک مرکزی، آپ کہہ لیں سیکیورٹی جیسا ڈھانچہ بتاتے ہیں۔ بیت العدل، جو بہائیوں کا اعلیٰ ترین انتظامی ادارہ ہے، ان کے بھی ایک پیغام میں ان اولین ایادی کے کردار کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں تنظیم سازی، تعلیمات کو پھیلانا اور امر الہی کا دفاع جیسی ذمہ داریاں شامل تھیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے، ایک ذریعے کے مطابق، کہ ایادی نے اپنا یہ جو تفصیلی اور ظاہر ہے بہت ممتاز شجرہ نسب تھا، اسے زیادہ عوامی نہیں کیا۔ اچھا، چھپایا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن شاید زیادہ نمایاں نہیں کیا۔ سرکاری ریکارڈز میں اکثر صرف والد کا نام محمد تقی ہی ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس پس منظر کو زیادہ اجاگر نہیں کرنا چاہتے ہوں۔ واہ، تو ان کا تعلق بہائی تاریخ کے بالکل آغاز سے تھا۔ یہ تو واقعی ایک غیر معمولی پس منظر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے پس منظر والا شخص شاہ ایران کے اتنے قریب کیسے پہنچا، اور پھر ان کا اثر و رسوخ اتنا کیسے بڑھ گیا؟ اس سفر کے بارے میں ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق جو راستہ دربار تک گیا وہ طب کے شعبے سے ہو کر گیا۔ وہ پہلے شاہ کے بھائی تھے علی رضا پہلوی، ان کے معالج بنے۔ اچھا، اور پھر غالباً 1950 کی دہائی کے وسط میں وہ خود محمد رضا شاہ پہلوی کے ذاتی معالج بن گئے۔ حسین فردوس اپنی یادداشتوں میں اس پہلی ملاقات کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں۔ کیا واقعہ ہے وہ؟ وہ لکھتے ہیں کہ شاہ اس زمانے میں جراثیم سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، آپ کہہ لیں ایک طرح کا مائکروفوبیا تھا۔ تو علی رضا نے اسی موقع پر ایادی کا تعارف کروایا کہ یہ ایک بے نظیر ڈاکٹر ہیں۔ فردوس کہتے ہیں کہ شاہ نے فوراً انہیں بلانے کا حکم دے دیا۔ لیکن فردوس تو، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، ایادی کی قابلیت پر بہت شک کرتے ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل۔ یہیں سے فردوس کا تنقیدی زاویہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شروع سے ہی ایادی کی طبی قابلیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ انہیں حقہ باز یعنی دھوکے باز یا چالاک اور کلاشا جیسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ فردوس تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ایادی نے فرانس میں پہلے جانوروں کے ڈاکٹر یعنی ویٹرنری کی تعلیم شروع کی تھی، اور میڈیکل کی ڈگری بھی شاید مکمل نہیں تھی۔ اب یہ فردوس کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ذاتی رنجش بھی شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شاہ نے ان پر برسوں تک طبی معاملات میں پورا بھروسہ کیا۔ تو ایک ذاتی معالج سے وہ ملک کے، آپ کہہ رہی ہیں، طاقتور ترین لوگوں میں کیسے شامل ہو گئے؟ یہ چھلانگ تو بہت بڑی لگتی ہے۔ فردوس کے مطابق یہ تبدیلی آہستہ آہستہ ہوئی، لیکن مکمل ہوئی۔ ایادی صرف معالج نہیں رہے، وہ شاہ کے ایک مستقل ساتھی بن گئے، رازدار بن گئے۔ فردوس لکھتے ہیں کہ شروع میں تو ہفتے میں 3 ملاقاتیں ہوتی تھیں، پھر روز ہونے لگیں۔ روز؟ جی، اور جلد ہی ایسا ہوا کہ ایادی شاہ کے فارغ وقت میں،
مطلب جب وہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے تو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے، صبح شاہ کے اٹھنے سے پہلے پہنچ جاتے اور رات گئے تک وہیں رہتے۔ اچھا۔ فردوس تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شاہ کی بیویوں جیسے ملکہ فوزیہ اور پھر ملکہ سریا ان کے ساتھ بھی بالکل بے تکلف ہو گئے تھے۔ یہی قربت جو تھی اصل میں ان کی طاقت کا سرچشمہ بنی۔ اور اس قربت نے انہیں اختیارات کس قسم کے دلوائے؟ فردوس نے کوئی 80 عہدوں کا ذکر کیا ہے، یہ بات تو مطلب یقین نہیں آتا۔ بالکل، یہ تعداد حیران کر دیتی ہے۔ فردوس کا دعویٰ ہے کہ ایادی نے ملک بھر میں تقریباً 80 اہم اور سب سے بڑھ کر منافع بخش عہدے حاصل کر لیے تھے۔ ایسی؟ جی، ان میں چند بڑے نام اگر لیں تو آرمی کی جو میڈیکل سروسز تھیں اس کی سربراہی، ETK یہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا جو فوج اور پولیس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا، راشن سے لے کر یونیفارم تک۔ اچھا، سب کچھ؟ جی، سب کچھ، اس کی سربراہی۔ ملک میں دواؤں کے درآمد اور تقسیم کا پورا نظام، مطلب کون سی دوا آئے گی، کہاں سے آئے گی، کس قیمت پر بکے گی، کس کو لائسنس ملے گا، یہ سب ان کے کنٹرول میں تھا۔ یعنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر کنٹرول؟ بالکل، اور یہاں تک کہ جنوبی ایران کی جو منافع بخش ماہی گیری تھی، شلات جنوب، اس کا مکمل کنٹرول بھی ان کے پاس تھا۔ فردوست ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے شاہ کو یہ تعداد بتائی نا 80 والی، تو ایادی نے مذاق میں کہا کہ وہ اسے 100 تک لے جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، مذاق میں؟ جی، فردوس کے مطابق مذاق میں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں اپنے اثر و رسوخ کا اندازہ تھا اور شاید وہ اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ یعنی ان کا اثر صرف دربار یا طب تک نہیں تھا، بلکہ معیشت، فوج، انتظامیہ ہر جگہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی متوازی حکومت چل رہی ہو۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ایک حیران کن بات جو ان ذرائع سے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایادی کی طاقت صرف دربار تک نہیں تھی، بلکہ یہ معیشت میں یعنی ایٹے کا، دوائیں، مچھلی کا کاروبار اور فوج میں یعنی آرمی میڈیکل سروسز، ان سب کی گہرائیوں تک پہنچ گئی تھی۔ یہ ایک غیر رسمی طاقت کے جمع ہونے کی غیر معمولی مثال ہے۔ فردوس تو بہت آگے جا کر لکھتے ہیں کہ سلطان واقعی ایران ایادی تھا۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم خاص طور پر امیر عباس ہویدا، دوسرے وزیرہ، بڑے فوجی افسران اور باقی طاقتور لوگ سب ایادی کے احکامات ماننے پر مجبور تھے۔ فردوس کہتے ہیں کہ ایادی پہلے درخواست کرتے، اگر بات نہ مانی جاتی تو پھر حکم دیتے۔ اچھا۔ یہاں تک کہ جب شاہ ملک سے باہر ہوتے یا چھٹیوں پر ہوتے تو اہم ترین سرکاری پیغامات ایادی کے ذریعے ہی شاہ تک پہنچتے تھے اور جواب بھی انہی کے ذریعے آتا تھا۔ امریکی سفارتی دستاویزات اور اسرائیلی سفیر میئر ایزری کی یادداشتیں بھی اگرچہ فردوس جتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتی، لیکن ایادی کے غیر معمولی اثر و رسوخ کی تصدیق ضرور کرتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی انتظامی اور معاشی طاقت کی بات، لیکن ایادی کے گرد ایک اور شاید زیادہ حساس معاملہ تھا جو تنازعات کا باعث بنا۔ وہ تھا ان کا مذہبی پس منظر اور مبینہ طور پر بہائی نیٹ ورک کو فروغ دینے کا الزام۔ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اکثر بہت شدید رد عمل آتا ہے۔ جی۔ یہ واقعی ایک بہت حساس پہلو ہے۔ کئی ذرائع، خاص طور پر فردوس کی یادداشتیں اور کچھ سواق کی رپورٹس، وہ ایادی پر یہ سنگین الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا اور بہائیوں کو حکومت اور فوج میں اہم عہدوں پر لگوایا۔ کون عہدوں پر؟ کوئی مثال؟ فردوس خاص طور پر امیر عباس ہویدا کی کابینہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہویدا خود بھی بہائی پس منظر سے تھے، تو فردوس کہتے ہیں کہ ایادی نے اس کابینہ میں جتنے چاہے بہائی وزراء شامل کروائے، اور فردوس کا دعویٰ ہے کہ وہ وزراء مبینہ طور پر ایادی کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اچھا۔ پھر سواق کی ایک رپورٹ کا بھی ذکر ملتا ہے، غالباً 1966 کی ہے۔ اس میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایادی نے اور اس وقت کے وزیر جنگ جنرل سنئی تھے، جن پر بھی بھائی ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا، اور کچھ اور لوگوں نے مل کر وزیر اعظم ہویدا سے رابطہ کیا اور قومی تیل کمپنی سے کچھ بہائی ملازمین کو نکالے جانے سے رکوایا۔ اسرائیلی سفیر میئر عزری بھی اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ ایادی کی وجہ سے وہ ایران میں کئی ایسی بااثر بھائی شخصیات سے ملے جو عام طور پر اپنی مذہبی شناخت ظاہر نہیں کرتی کی۔ اچھا، وہ چھپاتے تھے؟ جی، عزری کا یہی کہنا ہے، اور فردوس یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ فوجی اور سرکاری ملازمتوں کے فارم بھرتے وقت اکثر بہائی خود کو مسلمان لکھواتے تھے تاکہ کسی ممکنہ امتیازی سلوک سے بچ سکیں۔
کیا امریکی ذرائع بھی اس مبینہ بہائی نیٹ ورک یا اثر و رسوخ کی بات کرتے ہیں؟ امریکی سفارتی دستاویزات اس معاملے میں زیادہ محتاط زبان استعمال کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر 1972 کی ایک کلاسیفائڈ دستاویز ہے، وہ ایران میں بہائیوں کی قابل ذکر تعداد کا ذکر کرتی ہے، تقریباً 4 لاکھ، جن میں سے 75,000 تہران میں تھے، اور ان کے کاروباری اور انتظامی حلقوں میں اثر و رسوخ کا بھی ذکر کرتی ہے۔ وہ ایادی کو شاہ کے قریب ترین اور بااعتماد لوگوں میں شمار کرتی ہے، لیکن براہ راست کسی منظم نیٹ ورک کو فروغ دینے کا الزام نہیں لگاتی۔ البتہ فردوس کا دعویٰ تو بہت آگے جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایادی کے دور میں ایران میں بہائیوں کی تعداد 3 گنا بڑھ گئی اور کوئی بہائی بے روزگار نہیں رہا۔ 3 گنا؟ جی، اب یہ دعوے یقیناً فردوس کے اپنے مشاہدات اور شاید ان کے تعصبات پر مبنی ہیں، جن کی پوری طرح تصدیق کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت کے ایران میں جہاں شیعہ اسلام کا گہرا اثر تھا، بہائی اقلیت کو اکثر سیاسی اور مذہبی حلقوں میں شک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے ایادی کا جو مبینہ کردار تھا وہ اور بھی زیادہ متنازع بن جاتا تھا۔ ان الزامات کے علاوہ ایادی پر جاسوسی کے بھی تو بہت سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ فردوس نے تو انہیں ماسٹر سپائی تک کہہ دیا ہے۔ جی ہاں، فردوس اس معاملے میں بہت ہی واضح اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی یادداشتوں میں ایادی کو امریکہ اور برطانیہ کا جاسوس بزرگ قرار دیتے ہیں، یعنی ماسٹر سپائی۔ جاسوس بزرگ؟ جی، ان کا دعویٰ ہے کہ ایادی برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 اور امریکی CIA ان دونوں کے لیے دربار میں اور پورے ملک میں معلومات کا سب سے بڑا اور سب سے باخبر ذریعہ تھے۔ فردوس کا یہ بھی الزام ہے کہ ایادی کو دربار میں متعارف کروانے کے پیچھے بھی برطانوی انٹیلیجنس کا ہی ہاتھ تھا۔ اچھا۔ فردوس کے مطابق ایادی مغربی طاقتوں کے لیے اتنے اہم تھے کہ ان کا کردار باقی تمام مبینہ ایجنٹوں، جیسے انہوں نے نام لیے ہیں اسد اللہ علم، شاپور جی رپورٹر یا حتیٰ کہ ارنسٹ پرون کا، ان سب سے مجموعی طور پر زیادہ تھا۔ یہ تو بہت ہی بڑا الزام ہے۔ کیا فردوس اس کی کوئی تفصیل یا کوئی ثبوت جیسی چیز پیش کرتے ہیں؟ فردوس تفصیلات تو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ لکھتے ہیں کہ ایادی شاہ کے جتنے بھی غیر ملکی دورے ہوتے تھے ان میں لازمی ساتھ ہوتے تھے، اور مغربی انٹیلیجنس کو شاہ کی نجی ملاقاتوں اور ان کی سوچ تک پہنچنے کے لیے فردوس جیسے ایجنٹوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، کیونکہ ایادی خود یہ ساری معلومات فراہم کر دیتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے یہ فردوس کے دعوے ہیں، ان کی آزادانہ تصدیق مشکل ہے۔ البتہ ایک اور پہلو جو دوسرے ذرائع سے سامنے آتا ہے وہ ہے ایادی کے اسرائیلی حکام سے قریبی تعلقات، خاص طور پہ سفیر میر ازری سے۔ جی، آپ نے ذکر کیا تھا۔ ازری خود اپنی یادداشتوں میں اس بات کا کافی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ایادی کی مدد سے اسرائیل کے لیے کئی اہم تجارتی اور زرعی منصوبے شروع کیے۔ ان میں ایرانی فوج کے لیے پھل، مرغی، انڈے فراہم کرنے کے ٹھیکے شامل تھے، اور اسرائیل کے تکنیکی تعاون سے پولٹری فارمز اور زرعی دیہات قائم کرنا بھی۔ ازری ایادی کو شاہ کا آنکھ اور کان قرار دیتے ہیں، جو ان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جاسوسی اور مبینہ نیٹ ورکنگ کے علاوہ ان کی شخصیت اور کردار پر بھی کئی تنازعات کا ذکر ملتا ہے۔ فردوس نے تو انہیں ایران کا راسپوٹین تک کہہ دیا ہے۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ جی، یہ موازنہ بہت سخت ہے، اور فردوس ایادی پر سنگین اخلاقی الزامات بھی لگاتے ہیں، جن میں خواتین کے ساتھ مبینہ نازیبہ رویے اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے انہیں ناجائز فائدہ پہنچانا شامل ہے۔ فردوس کا دعویٰ ہے کہ ایادی خواتین کو اہم عہدوں پر لگوانے یا مالی فائدے دلوانے کے لیے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے تھے۔ کیا ان الزامات کی کوئی تائید دوسرے ذرائع سے بھی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر سواک کی رپورٹس کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ سواک کی رپورٹس بھی ایادی کے زیر انتظام جو ادارے تھے، خاص طور پر ETK، ان میں بڑے پیمانے پر مالی بدعنوانی، خرد برد، رشوت ستانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اچھا، یعنی کرپشن کی۔ جی بالکل۔ ان رپورٹس میں ایادی کے ساتھ ساتھ دوسرے مبینہ بہائی اہلکاروں کے نام بھی آتے ہیں، جیسے کوئی جنرل مینوسفیر، کرنل شیدا وغیرہ۔ کچھ رپورٹس میں تو، جیسا آپ نے کہا، خواتین ملازمین کے ساتھ نازیبہ رویے یا ان کے استحصال تک کا ذکر ہے۔ ایک اور بڑا الزام جو فردوس اور دوسرے ذرائع بھی لگاتے ہیں وہ ایک معروف امیر بہائی صنعتکار تھے، حزبر یزدانی۔ ہاں، ان کا نام سنا ہے۔ ان کے ذریعے ملک بھر میں، مطلب کرمانشاہ، مازندران، اصفہان وغیرہ میں بڑے پیمانے پر زرعی اور شہری زمینوں پر قبضے میں ایادی کی پشت پناہی کا الزام ہے۔